اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو، اپنے ضمیر کو، اپنی عقل اور فکر کو، اپنے دنیا کے آنے کے مقصد کو اگر تمہیں جاننا ہے تو مطالعہ کہاں کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ اور یہاں بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ پہلا جہاد کہاں کرنا ہے؟ یار اٹھے بیٹھے ہو، پہلا جہاد کہاں کرنا ہے؟ اپنے نفس پہ، اپنے نفس پہ۔ میرا نفس اللہ کی پہچان سے غافل ہے، میرا حال احوال ماحول اللہ کے دین سے غافل ہے، میری عادات میرے قول و فعل پر جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں قبول کر رہا ہوں وہ نافل ہونے سے قاصر ہے۔ یہ جہاد ہے، اس جہاد پر سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ جہاد کی ضرورت آج ہے یا نہیں؟ ابھی تو بڑے میدان بنے، خالی میں اپنے نفس کو قرآن کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے مجھے کتاباً فیہ ذکرکم، ایسی کتاب تیرے اوپر نازل کی ہے جس کے اندر تیرا تذکرہ موجود ہے۔ ہم کہاں، ہم کون، کیسے، اور اللہ پاک نے ہمارا تذکرہ قرآن میں کیا۔ کیا کہنے یار، اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، او آدم دے بچے میں تو تینوں بڑی عزت بخشی ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات اگر تابع ہے، تابع فرما ہے، مخدوم کائنات ہے تو انسان ہے۔ کائنات کی ہر چیز خادم ہے تو وہ انسان کی ہے۔ اتنا اعلیٰ انسان ہے اور اس کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ میں ہوں کون، اور دونوں پہلو موجود ہیں۔ ایمان اور عظمت اور عمل کی برکت سے تو اعلیٰ ترین انسان ہے، فرشتے تیری خادمیت کو اترے۔ اور اگر تو اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو، اپنی پہچان کو نہیں پاتا تو تو پھر ادنا سی ادنا مخلوق سے بھی ذلیل انسان ہے۔ یہ دونوں پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ والذین جاہدوا، ان لوگوں جہاد کرو۔ کہاں جہاد کریں؟ پہلے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو کہ تیرے نفس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا۔ اللہ اکبر، نفس کی باری آئی، قرآن بولا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ جزاک اللہ علیہ وسلم۔ 13واں پارہ سورہ یوسف، تذکرہ یوسف میں اس بات کو بیان فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ کچھ وجود اور ضمیر اور نفس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر حالات و ماحول اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے کہ ان کا ایمانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ لذت محسوس کرتے ہیں تو گناہ کے کام میں، شراب کے کام میں، بے حیائی کے کام میں، دنیا کی بگاڑ کے کام میں، قتل و غارت میں، نفس پرستی میں، بت پرستی میں۔ اللہ اکبر، آپ کائنات میں لوگوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں قرآن پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کے سامنے دنیا خوبصورت عورت کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، سجایا، خوبصورتی اللہ نے اس کے اندر پہلے ہی رکھ دی تھی۔ اتنی فریفتہ ہو گئی، اتنی فریفتہ ہو گئی، یہ بھی خیال ذہن سے نکل گیا کہ میں منہ کالا کرنے جا رہی ہوں، ایک غلام ہے، میرا خریدا ہوا بچہ ہے، میرے
ہو کے تالے لگا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایک طرف نفس کی یہ کیفیت ہے اور دوسری طرف یوسف کی شکل میں یہ کیفیت ہے، الا ما رحم ربی، اگر میرے اوپر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی گناہ سرزد کر بیٹھتا۔ حالات کہ ہوتے ہوئے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے آپ کو دین اور دین کے اصول کے اوپر باندھنا، یہ جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے اپنی جان کے اوپر جہاد کیا، اپنے جان کو معصیت سے ہٹایا، گناہ سے بچایا اور دنیا کے تمام قسم کے فریب سے بچایا، اور یقین مانو ایک تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت نے ڈیرا ڈالا ہے اور دوسرا اس کی زندگی گناہ سے بچ گئی۔ اس جہاد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اس جہاد کی ضرورت کے لیے میدان میرا وجود ہے، اس کے لیے پہلے تیاری ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی۔ اللہ اکبر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنی جان پر، نفس پر، وجود پر، ضمیر پر، سوچ پر تو جہاد کر، محنت کر، کنٹرول کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا کام ہے اس مشکل سے، مشکل ترین سے نکالنا، ہمارا کام ہے۔ اس میں بھی مثال یوسف کی آپ کے سامنے ہے، علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی نے جب تالے لگا دیے، اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اپنے وجود کو برہنہ کر دیا، اور کیا کہتی ہے؟ ہائی تلک یوسف میری طرف تو ذرا دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ 7 دروازوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا وجود، میری سانس کے کنٹرول میں آ چکی ہے، مالکانی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز مصر کی زوجہ محترمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے، فرمایا کیا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب اللہ کی پناہ میں یوسف آیا، اب اللہ کی قدرت بچانے پہ آئی۔ تالا کھلتا ہے چابی سے، چابی پڑی ہے مالکانی کے پاس، لیکن یوسف تیرا کام ہے میری پناہ میں دینا اور دوڑ کھڑے ہونا، جاہدو کوشش کرنا، جاہدو اس مد مقابل آنے والے گناہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا نام جہاد ہے، اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف کھڑے بھاگے، اللہ کی قدرت سے رستے کھلتے چلے گئے۔ اللہ پاک نے کائنات میں ہدایت کا منبع بننے والی کتاب کے اندر اس واقعہ کو بیان کر دیا کہ اگر تیرا نفس تجھے برائی پہ اکسا دے، اس برائی پہ اکساتے ہوئے بھی تو اپنے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک رستے کھول دیتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے۔ مرثد بن مرثد غنوی صحابی رسول ہے، اور ان کا معاشرہ مکے میں کسی عورت کے ساتھ ایام جاہلیت میں تھا۔ اللہ نے اسلام کی نعمت دے دی، اسلام قبول کر لیا، مدینے میں آ گئے۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نا اپنی جوانی میں چوریاں بڑیاں کرتا تھا، چوری کرنا چاہیے تھا بڑا کام،
اب دل نہیں لگتا، ذکر اذکار بھی ہے، آپ کی مجلس بھی ہے، لیکن اپنے کام کے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ اب یہ نفس کی اور کیا ایمان کی لڑائی پڑی، اور میرا اور آپ کا نفس ایسا کرتا یا نہیں کرتا؟ ہم پڑھتے ہیں، قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، صحابہ کرام کے اعمال موجود ہیں، اور جب یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان عروج پہ آ جاتا ہے اور کفر پہلے ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مکے کے اندر جو لوگ انہوں نے اسلام کی وجہ سے باندھے ہوئے ہیں نا، ان کے والدین نے اپنے بچے، کئی بچوں نے اپنے بزرگ باندھے ہوئے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے اور بات کر کے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ، ان کو راتوں رات اٹھا کے لایا کرو۔ مصحف کہتے ہیں چاندنی رات تھی، میں گیا مکے میں نے ایک دیوار کے اوپر چڑھا تو وہ خاتون وہ کہیں گھوم پھر رہی تھی رات کے اس حصے میں، اس نے مجھے چاند کی چاندنی میں چلتے ہوئے میرے پرچھاوے سے مجھے پہچانا، اور مجھے پہچاننے کے بعد میرے قریب آئی، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا جی مرثد ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ جہاد کس کا ہے؟ نفس کا جہاد۔ تو کہنے لگی آؤ پھر وہ پہلی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ تو حضرت مرثد کہنے لگے کہ اب میں اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوں۔ اب ہمارے اسلام میں زنا کرنا حرام ہے، غلط ہے۔ اب مرثد تو یہاں کوئی دیکھ رہا تھا، کیوں بھائی؟ یہ زمین کی آواز ہے اور یہ جہاد ہے اصل میں۔ اپنے ایمان کو چوری کرتے ہوئے پہچانو، اپنے ایمان کو ڈنڈی مارتے ہوئے پہچانو، اور میں کس میدان میں جہاد کو لے کے اتروں؟ ہمارے اسکول کالج تعلیم کے نام پر بے حیائی مچا رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے پیسے، ہماری اولادیں، ہمارے مسلمان، اور ہمارے کالجوں کے اندر بے حیائی کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے لوگوں کے اندر جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دنیا میں سخت عذاب ہے۔ بڑے بڑے مالوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے چوکوں پر چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہاں جہاد کی ضرورت، جہاد کہاں کروں اور جہاد کی ضرورت کہاں کہاں ہے؟ میں نے صرف آپ کو دیگ میں سے ایک چاول دیا ہے، آپ پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے اگر میرا ضمیر مسلمان ہو جاتا ہے، میرا نفس مسلمان ہو جاتا ہے، میں اپنے اس 5، 4، 6 فٹا جسم پر جہاد کر کے اس کو اسلام کا تابع کر دیتا ہوں، رسول کا امتی بنا دیتا ہوں، محبوب کا سرداری بنا دیتا ہوں، تو اس سے بڑا جہاد اب دنیا میں کوئی نہیں، جس پر نہ حکومت کے ہوش ہے، نہ